نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس خطے میں جو گزشتہ ہفتے واقعات پیش آئے ہیں اور جو حالات و واقعات کا ایک سلسلہ چلا ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور جس کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، آگے مستقبل میں بھی اس کے اثرات پڑنے والے ہیں، اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں نے یہ جو سورہ قصص کی ابتدائی 6 آیات پڑھی ہیں جو آج سے یوں سمجھیے تقریباً 4,400 سال پہلے کے جو اس واقعات تھے ان پر تبصرہ کر رہی ہیں۔ یہ مصر کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک بادشاہ ہے فرعون، اور وہاں کی ایک مظلوم قوم ہے بنی اسرائیل۔ تو وہاں جو اس وقت حالات درپیش تھے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبصرہ ہے، اور میرے خیال میں ان حالات پر جس سے ہم گزر رہے ہیں اس تبصرے میں ان حالات کے حوالے سے ایک بڑی رہنمائی اور بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے، طا سین میم، اور اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی، یعنی وہ کتاب کوئی گنجلک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ جیسے سورہ کاف کے شروع میں فرمایا اللہ نے کتاب اتاری وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی عوج نہیں، کوئی کجی نہیں، قیما بالکل سیدھی ہے۔ یا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے، خود سیدھا ہے تو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں باتیں کم کرتے ہیں، جلیبیاں زیادہ بناتے ہیں، تو قرآن مجید جلیبی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، جو کہنا ہے جو کہتا ہے بالکل واضح کہتا ہے، یہ کتاب مبین ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، ان کی خبر۔ نبأ بڑی خبر کو کہتے ہیں، چھوٹی خبر نہیں ہے، اسی سے لفظ نبی بنا ہے۔ نبی کتنی بڑی بڑی خبریں دیتا ہے آ کے، ایک ایسے معاشرے کو جو خدا کو نہیں مان رہا ہوتا اسے خدا کا تعارف کراتا ہے، سب سے بڑی خبر۔ ایک ایسا معاشرہ جو سمجھتا ہے دنیائی کی زندگی ہے اسے یہ خبر دینا کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، بہت بڑی خبر۔ ان دیکھے حقائق کو ماننے کی باتیں اور ان کی خبریں دینا، یہ نبأن بڑی بڑی خبریں۔ تو گویا یہ جو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ نبأ موسیٰ و فرعون، یہ موسیٰ اور فرعون کی خبر ہے بالحق۔ اب اس بالحق اس کے کئی معنی ہم لے سکتے ہیں، مثلاً یہ حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، حق واقعہ ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے اور اس پہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بعض اوقات واقعہ تو ہوتا ہے حقیقی ہوتا ہے لیکن جب وہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں پھر اور بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی بات ہوتی ہے اس کا بتنگڑ بن جاتا ہے، کوئی رائے ہوتی ہے اس کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ بالحق یہ بھی بتا رہا ہے کہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا، یہ بات کا پتنگڑ نہیں ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں ہے، جتنا ہوا اتنا بتا رہے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں بامقصد، یعنی سبق آموزی کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، ایک مقصد کے لیے سنا رہے ہیں تاکہ اس سے آپ نصیحت پکڑو، اس سے سبق حاصل کرو۔ ہر دور کے فرعون بھی نصیحت حاصل کریں، ہر دور کے مظلوم بھی نصیحت حاصل کریں، ایک اس کے اندر یہ سبق آموزی بھی ہے، یعنی بامقصد سنا رہے ہیں آپ کو، محض قصہ گوئی مراد پیش نظر نہیں ہے۔ تو یہ بالحق کے اندر یہ سارے مفاہیم آ گئے۔
لیکن یہ سارے مفہوم فائدہ کس کو دیں گے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کو، یعنی ان لوگوں کو، ان افراد کو جو ایمان رکھنے والے ہوں، جو اندیکھے حقائق کو ماننے والے ہوں۔ تو بہرحال یہاں میں اتنی بات عرض کر دوں کہ جو بھی آج ہم نے تجزیہ کرنا ہے اور جو بھی اس تجزیے کی روشنی میں مستقبل بینی کرنی ہے، تو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، زمینی حقائق کے ساتھ کم، آسمانی حقائق کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی گئی کہ یہ حقیقت سمجھ سکتے ہیں وہی لوگ جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ اس میں نصیحت ہے، اس میں سبق ہے، اور اس میں جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے خوشخبری بھی ہے مظلوموں کے لیے، لیکن ان مظلوموں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ اب اس تمہید کے بعد وہاں کا نقشہ جو کھینچا گیا وہ یہ ہے کہ ان فرعون، بے شک یہ جو فرعون تھا، اعلیٰ فی الارض، یہ زمین میں سر چڑھا تھا۔ یہ اعلیٰ جیسے ہوتے ہیں نا بلند، تو اعلیٰ جو اپنی بلندی کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، دوسروں پر سر بلند ہونے کے لیے، اب ظاہر ہے اس کے لیے کافی آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی اور کے اٹھنے کا خطرہ ہو تو اسے قتل کرنا پڑتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں انہیں یہ ساری فساد فی الارض کی صورتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے خود بڑے بنتے ہیں نا۔ اسی سورہ قصص کے آخری رکوع میں، یہ تو پہلا رکوع ہے، آخری رکوع میں ایک مضمون آیا ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم عطا کریں گے ان لوگوں کو کہ جو زمین میں علو نہیں چاہتے، بلندی نہیں چاہتے، کوئی لیڈر بننے کا، بڑا بننے کا، دوسروں کے گردنوں پہ سوار ہونے کا شوق نہیں رکھتے۔ اب ظاہر ہے جس کے اندر یہ شوق ہوگا دوسروں پر سربلند ہونے کا، دوسروں پر قبضہ کرنے کا، دوسروں کے علاقے ہتھیانے کا، دوسروں کو غلام بنانے کا اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا، جس کا یہ شوق ہوگا، اب یہ شوق فساد پیدا کروائے گا۔ تو لا یریدون علوا فی الارض، وہ علو نہیں چاہتے، ولا فساد، نہ فساد چاہتے۔ اگر علو نہ ہو تو فساد بھی نہیں ہوگا۔ یہ جتنا بھی دنیا میں فساد ہوتا ہے، یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور جنگیں، تو یہ کسی نہ کسی کے عزائم ہوتے ہیں نا جن کو وہ پورا کرنے کے لیے جنگوں میں دنیا کو جھونک دیتا ہے۔ تو وہ عزائم کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا غلبہ، میری قوم کا غلبہ، وہ جسے ایڈلر نے کہا ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر غلبہ پانے کی جبلت۔ یہ جیسے لالچ کی جبلت ہوتی ہے، جیسے جنس کی جبلت ہے، جیسے کھانے پینے کے شوق ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگوں کو جو ہے دوسروں کے اوپر حاوی آنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ جو حاوی آنے کا شوق ہے، یہ پھر انسان کو فساد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، بگاڑ پیدا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، قتل و غارت گری پر مجبور کر دیتا ہے، اور عزت و آبرو کے دھیلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اصل اس کے پیچھے یہ علو کی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ فرعون، یہ تو بہت زیادہ جو ہے بلندی چاہتا تھا، اپنا مقام چاہتا تھا، اپنی سرخروئی چاہتا تھا، اپنی سربلندی چاہتا تھا، اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہتا تھا۔ ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، تمہارا اعلیٰ رب میں ہوں، وہ تو اس درجے کی سربلندی چاہتا تھا۔ اور اس کے لیے اس نے ایک کام کیا ہوا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اس کے اہل کو، یعنی اب اہل سے یہ مراد کہ اہل مصر جس علاقے پر اس کی حکمرانی تھی، وہاں کے جو رہنے والے تھے، اس کو اس نے شیعاً گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ گروہ یعنی ان کے دو طبقے بنا دیے تھے۔ ان دو طبقوں کو، ایک اونچے ہیں ایک نیچے ہیں۔ یہاں قرآن نے ان کو اس طرح بیان کیا، یستضعف طائفۃ منہم، اس زمین والوں میں سے ایک طائفے کو، ایک گروہ کو، کچھ لوگوں کو اس نے ضعیف بنا کے رکھا ہوا تھا، کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اب ہمارے ہاں جتنی بھی بہت ساری باتیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اس قوم میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو وہ اس کے لیے جو ہے بیٹے ذبح کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو، لیکن آپ سوچیں کہ وہاں کی جو روایت، جو تاریخ میں باتیں آئی ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ وہ ایک سال قتل کرتا تھا، دوسرے سال نہیں کرتا تھا۔ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے ہیں، اس سال تو وہ قتل کرنے والا سال تھا، اس لیے وہ سارا مسئلہ پیش آیا۔
ان کے بھائی ہیں بڑے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا، کیونکہ وہ اس سال پیدا ہوئے ہیں جس سال قتل کرنا نہیں کرنا تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی کرتا تھا. اسے اپنے علاقے کے، جیسے ایک فیکٹری کا مالک ہے، اسے 100 مزدور چاہیے، وہ 110 رکھے گا؟ 10 آدمی کو خامخواہ تنخواہ دے، 10 آدمی خامخواہ اس کے اوپر بوجھ بن کر رہے ہیں. ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کے پاس 5000 جو ہے غلام موجود ہیں، اتنے ہی اسے چاہیے، تو وہ 7000 رکھے گا، تو اس کا مطلب 2000 اضافی غلہ کھائیں گے خامخواہ. جیسے ہم گھروں میں پہلے بیلوں کی جوڑی جو ہے اتنی ہی رکھتے تھے جتنی ہماری کھیتی کے لیے ضرورت ہوں، فالتو بیل رکھنے کا مطلب ہے خامخواہ چارہ کھلانا، انہیں بیچ دیں گے. تو اسی طرح وہ ان کو ڈور ڈنگر سمجھتا تھا، ایک سال جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا اور دوسرے سال زندہ رکھتا تھا ان کے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وہ آپ سمجھ لیں خدمت گزاری کے لیے، گھروں میں ڈالنے کے لیے، وہ اس کے لیے انہیں زندہ رکھتے تھے. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ بڑے فسادیوں میں سے تھا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے بہت بڑا فساد ہے، یہ انسانوں کے درمیان اونچ نیچ پیدا کر دینا، دولت کا غیر مساویانہ نظام بنا دینا، یا سیاسی جبر ایسا کر دینا کہ 2 کلاسیں وجود میں آ جائیں، کچھ کے اسپیشل رائٹس ہوں، کچھ کے جو ہے وہ کمتر ان کا مقام و مرتبہ ہو. یہ بہت بڑا فساد ہے اللہ کی نگاہ میں. ہم تو کچھ اور چیزوں کے شریعت کے احکامات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی کی کیا زندگی ہے جس کی زندگی میں عبادات کا کوئی تصور ہی نہ ہو؟ وہ صبح اٹھا عوانوں کی طرح، نہ منہ دھویا نہ ہاتھ، اسی طرح جو ہے وہ زندگی کے مشاغل میں لگ گیا. تو ایک فرد کے اعتبار سے تو ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن معاشرے، سوسائٹی، ایک علاقے کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو جو سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا فساد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا ظالمانہ، جابرانہ، استبدادانہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں معاشرے کے افراد کے اندر اونچ نیچ کے تصورات آ جائیں، کوئی اعلیٰ ہو جائیں، کوئی گھٹیا بن جائیں، کچھ کو جو ہے اختیار زیادہ مل جائیں، کچھ کے پاس کم ہوں. یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا فساد ہے. انہو کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے تھا، بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ، اب یہ وہاں کے حالات ہیں اور یہ حالات 200-300 سال رہے ہیں. پھر ہم نے ارادہ کیا ان نمنا علی الذین استضعفوا، کہ ہم احسان کریں، ہم مہربان ہو جائیں، ہم بھلائی کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو دبا کے رکھا گیا ہے فی الارض، زمین میں، یعنی مظلوموں کا ہم ساتھ دیں. پھر ہم نے یہ ارادہ کر لیا. جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، بجائے اس کے کہ وہ دبے ہوئے ہیں ہم انہیں لیڈر بنا دیں، امام بنا دیں، رہنما بنا دیں، انہی کے ہاتھ میں اقتدار دے دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کے خزانوں کا وارث کر دیں، اقتدار ان کو، وہ جو دبے ہوئے ہیں ان کو حکمران کر دیں. یہ ہم نے ارادہ کیا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں جماؤ اور ٹھہراؤ اور تمکن اور غلبہ عطا کر دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور دکھا دیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو، ان کی فوجوں کو. کیا دکھا دیں؟ منہم، ان کو، ما کانو یخزرون، وہ شے جس سے وہ ڈرتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی مصر کی تاریخ کو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کس شے سے ڈرتے تھے. دیکھیں یہ جو قوم ہے، قوم بنی اسرائیل، اس کا جو پوٹنشل ہے، اس پوٹنشل کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھنا چاہتے ہوں. اس کو ہر صدی میں مار پڑی ہے. کبھی ہٹلر نے مارا، اس سے پہلے ٹائٹس رومی نے مارا تھا، ہر دور میں مار پڑتی رہی. لیکن صدی کے ایک نکر پہ مار پڑتی ہے، دوسرے نکر پر یہ پھر دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ان کی گردن پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج پھر یہودی دنیا میں غالب ہیں. ابھی پچھلی صدی میں مارا تھا اس نے، ہٹلر نے. اور یہ کہ ابھی آپ دیکھیں تو وہ پھر جو ہے ان کے پاس پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کے رکھے. فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں، اور باقی ساری دنیا پنجہ فرنگ میں. یہ ان کا یہ پوٹنشل ہر دور میں یہ اس طرح جو ہے ہر مار کھانے کے بعد پھر اوبر آتے ہیں. اور دوسرا اگر ان کا پوٹنشل دیکھنا ہو تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے اور ہدایت کے لیے اور کتاب کے لیے چنا ہے، تو کوئی طاقت تھی نا ان کے اندر، کوئی ان کی صلاحیت تو بھی دیکھا نا. تو ہم نے ان کو اختیار کیا ہے علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جو ان میں تھی. اب ظاہر ہے وہ صلاحیتیں فرعون کو بھی معلوم ہیں، پوٹنشل ہے ان کا، کہیں میرے خلاف بغاوت کر کے ہمارا اقتدار نہ ختم کر دیں. اچھا اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھیے گا
کہ جب یوسف علیہ السلام، ظاہر ہے بنی اسرائیل مصر میں گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو لے کے گئے، تو جب یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں گئے ہیں تو اس دور میں جو بادشاہ تھے یہ مصر کے مقامی لوگ نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے، چروائے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مقامی قبطی لوگ ہیں یہ کمزور پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کو وہاں پہ غلبہ حاصل کر لیا، بادشاہت قائم کر لی، اور یہ جو بنی اسرائیلی آئے تو یہ بھی چونکہ باہر والے تھے لہٰذا یہ ایک نیچرل الائی جیسے ہوتے ہیں اس طرح ہو گئے، اس لیے بنی اسرائیل کو انہوں نے بڑا سر پہ بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے، اور جو بھی ان کے بھائی بند آئے تھے ان کو بہترین زمینیں مل گئیں، بڑی عیاشی کے انہوں نے 100-200 برس وہاں پہ بسر کیے۔ پھر وہاں پہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا ہے، مقامی لوگ انقلاب لائیں، یہ ہیں اصل میں قبطی جن کا جو بادشاہ کا لقب فرعون تھا، تو انہوں نے پھر اب ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا۔ اب اگر اس چیز کو سمجھنا ہو کہ یہ ڈر کیا تھا، تو یہ وہ ڈر ہے جو یہاں ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اسے مسلمانوں سے تھا، کیونکہ اس نے اقتدار کس سے چھینا؟ مسلمانوں سے چھینا، اور مسلمانوں سے اقتدار چھینا، ہندو سے اسے خوف نہیں تھا، خوف اسے مسلمانوں سے تھا کہ یہ اپنے اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور ہر دور میں اس نے مسلمانوں کے خلاف خاص ان کو جو ہے دبا کے رکھنے کی کوشش کی ہے بمقابلہ ہندوؤں کے، تو انہیں اچھے مراعات بھی دی، سب کچھ دیا، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو دبا کے رکھا۔ ایسا ہی خوف اس وقت فرعون کو بھی تھا کہ یہ جو ہے یہاں سے مجھے خطرہ ہے اس قوم سے، کیونکہ وہ جو ہکساس کنگز تھے ان کو تو مار بگایا، وہ تو بھاگ گئے، وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد جو پریویلیج کلاس رہ گئی جن کو غلام بنا کے رکھا تو وہ یہ تھے بنی اسرائیلی، ان سے خطرہ تھا کہ کبھی ان کو اپنی عظمت رفتہ یاد آئے گی اور یہ مجھ سے اقتدار چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ایک پلان بھی تھا جس کے تحت ان کی تعداد کو ایک خاص سطح سے بڑھنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں یہ طاقت نہ پکڑ لیں۔ تو ہم نے جب ارادہ کیا کہ ہم اس مظلوم قوم کے ساتھ پر احسان کریں، اور فرعون اور حامان اور اس کے جو بھی لشکری ہیں اور جو ان کے چودھری وودری ہیں جو ان کے سپہ سالار ہیں، جس شے سے وہ ڈر رہے ہیں وہ شے ان کو دکھا دے۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب بات یہ دیکھیے کہ جو بھی اس وقت خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات ہیں، ان کو صرف ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھیں، اگرچہ کہ یہ بھی ایک تناظر ہے ان کا، اور وہ تناظر اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، لیکن آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ گاؤں کی مانند ہو گئی ہے۔ پوری دنیا ایسی ہو گئی ہے جیسے گاؤں ہوتا ہے۔ یہ جو گاؤں ہوتا تھا اس گاؤں میں آپ کو پتہ ہے ایک چودھری بھی ہوتا تھا، چھوٹا چودھری ہوتے ہیں، بڑے چودھری ہوتے ہیں، چودھری آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، چودھریوں کی لڑائی ہے، لیکن چودھری کی لڑائی اگر کمی سے ہو جائے تو وہ آج بھی ایک بات سنا رہے تھے کہ اس میں اگر چودھری جتنا بھی کمی کو مار لے اور کمی اگر ایک بات ہی کہہ دے نا چودھری کی، کوئی گالی دے دے، پورے گاؤں میں یہ نہیں مشہور ہوگا کہ کمی کو اتنی مار پڑی، یہ مشہور ہوگا کہ کمی نے چودھری صاحب کو یہ گالی دے دی۔ لہذا چودھری صاحب حفظ ما تقدم کے طور پر کبھی بھی کمی کے منہ نہیں لگتے، انہیں اگر کبھی کسی کمی سے ناراضگی ہو بھی جائے تو وہ کسی دوسرے کمی کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اچھے القابات سے نوازیں گے، سر پہ بٹھائیں گے، گھر بلائیں گے، اسے اچھے ناشتہ کرائیں گے کیمپ ڈیوڈ میں بلا کے، اور پھر اس کے بعد پیٹھ ٹھونکیں گے، اور پیٹھ ٹھونکنے کے بعد اسے کہیں گے کہ چل شاباش اب آگے بڑھو۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی وہ جو گاؤں کی سیاست ہے آج گلوبل سیاست ہے، اس کو سامنے رکھے تو آج جو جسے ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں اس کا چودھری کون ہے؟ امریکہ ہے۔ امریکہ کو زخم کس نے پہنچایا؟ آپ کہیں گے اب افغانستان میں طالبان نے پہنچایا، وہ اکیلے پہنچا سکتے تھے، ان کے پیچھے نہ ہوتا کوئی، اور کیا امریکہ جانتا نہیں وہ کون ہے؟ اب براہ راست فرض کریں ہم نے کل انڈیا کا پرسوں ایک جہاز ٹھوک دیا، ہمارے ہاتھوں امریکہ کا ایک بھی جہاز گر جاتا تو چودھری صاحب کی تو بڑی سبکی ہو جانی تھی۔ تو بہرحال ہمارا تھوڑا بہت پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا کوئی نیوی کا جہاز ہی گرا دیتے، ڈبو دیتے، تو چودھری صاحب کی کیا رہتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ جب ارجنٹینا نے برطانیہ کا جہاز ڈبو دیا تھا، وہ ایک ہی میزائل مارا، وہ اللہ نے کیا کہیں نشانے پہ لگ گیا اور وہ جہاز دو ٹکڑے ہو کے ڈوب گیا، اور وہ واہ واہ ہو گئی ارجنٹینا کی، اور جو ہے وہ سبکی ہو گئی برطانیہ کی۔ تو ہم ظاہر ہے نہ عراق ہیں نہ ہم افغانستان ہیں، ہمارے ساتھ پنگا لیا جاتا تو کچھ نہ کچھ ہوتا۔ تو اب ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دنیا کا چودھری ہے اس چودھری کو ہم سے ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کا وہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے۔ سبق سکھانے کے لیے ظاہر ہے وہ ہمارے ہی کسی
بھائی کو کی پیٹھ ٹھونکے گا، خود ہمارے منہ کو نہیں آئے گا۔ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی بےزتی ہم سے کروائیں۔ اب ایک تو یہ سیناریو ہے، دوسرا ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جس حوالے سے پوری دنیا مسلمان امت سے ڈرتی ہے اور مسلمان امت میں خاص طور پر پاکستان سے خطرہ محسوس کرتی ہے، وہ بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے۔ وہ بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، آپ کا ایک مقصد بعثت ہے، آپ ایک کام دے کے بھیجے گئے اور وہ کام ہے دین حق کا غلبہ کرنا، دین کو غالب کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی قرآن مجید دے کر، دین حق ایک سچا عادلانہ نظام دے کر جس میں فساد نہیں ہے۔ ایک نظام بادشاہ کا ہے، دین الملک، جو مصر میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، اور اس سے بھی گندہ آ گیا اس کے بعد جو فرعون لے کے آیا۔ تو یہ جو دین الملک ہے اس کے مقابلے میں دین حق دے کر بھیجا، جس میں فساد نہیں ہے، جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں قسط ہے، جس میں جسٹس ہے، وہ نظام حق دے کے بھیجا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس دین حق کو غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہو۔ اور جو ایک مشرک عوام ہوتی ہے وہ تو بتوں کی پجاری ہوتی ہے، ایک مشرک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کو بتوں سے کیا لینا دینا، انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ پتھر کی مورتیاں ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، انہیں بتوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، ان کا معاشی نظام مفاد سارا ان بتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ان کی سیاسی چودراہٹ ان بتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ یہ جو دیوتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس دیوتا کی اولاد ہیں، تو لوگ دیوتا کو پوجیں گے تو اولاد کی بھی کوئی جو ہے وہ سیاسی حیثیت بنے گی نا، تو ان کا سارے سیاسی مفادات، معاشی مفادات اس مذہبی شرک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے ترجمہ کرتے ہوئے اس مفہوم کو ذہن میں رکھا کریں کہ ایک تو وہ مشرک ہیں جو مذہبی مشرک ہوتے ہیں، اور ایک وہ مفاد پرست طبقہ ہے یا مفاد یافتہ طبقہ ہے جو اس مذہبی شرک کے اندر سے اپنا مفاد کشید کر رہا ہوتا ہے، اپنی چودراہٹیں جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ مذہبی چودراہٹ ہو، سیاسی چودراہٹ ہو یا معاشی چودراہٹ ہو۔ تو وہ ان چودھریوں کو یا ان معاشی جو بھی اجارہ دار ہیں یا جو سیاسی چودھری ہیں، ان کو وہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ اس لیے آئیں۔ اب یہ جو میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ان میں سیاست کو تو چھوڑ دیں، اس وقت دنیا میں معاشی غلبہ کس کا ہے؟ ساری دنیا کی محنت کی کمائی اصل میں کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ سود کے ذریعے سے، یہودیوں کے پاس، اور وہ اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو مانتے ہی نہیں، اور وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، اللہ کی دنیا ہے، اور اس دنیا کے جو اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے اس دنیا کی حکمرانی کے لیے، اور ہم اس کے چنیدہ اور چہیتے اور لاڈلے اور پیارے اور دلارے لوگ ہیں۔ باقی نو انسانی یہ ڈھور ڈنگر ہے، ان کو ہم جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ لیس فی الامیین سبیل، ہم سے ان امیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جیسے انسان سمجھتا ہے کہ گھوڑے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی کمر پر چڑھ کے کیوں بیٹھے ہو، اور گدھے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس پہ تم نے بوجھ کیوں لادا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہم جو سلوک مرضی کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، انہیں چاہیں قتل کریں، انہیں چاہیں زندہ رکھیں، انہیں چاہیں کام لیں، انہیں ایکسپلائٹ کریں، ان کی کمائیاں ہڑپ کر جائیں، سود کے ذریعے سے ان سے جو ہے ان کا استحصال کریں یا بالجبر ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کریں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان امیوں کے بارے میں۔ اصل انسان ہونے کا حقدار تو ہمیں، تو مذہبی چودھری بھی وہی، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں معاشی چودھری بھی وہی۔ اور اس وقت ان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے، ظاہر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن سے ہے کہ ہمارے ظلم کے نظام کو ختم کر کے کہیں وہ عدل کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ اصل چودھری ان کے پیچھے تو آپ کو پتہ ہے نا شیطان ہے، اس شیطان کے جو سوچ تھی اس کو جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے تو کیسے بیان کیا؟ امت کے بارے میں اگرچہ کہ مایوسی کا اظہار کیا کہ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی، یہ شیطان خوش ہو کے کہہ رہا ہے۔ جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں،
یہ زمانہ اب اس رخ پہ آ گیا ہے کہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین حق ہے وہ کہیں لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. میں نے تو چھپا کے رکھوایا ہوا ہے, مسلمانوں ہی سے چھپا کے رکھوایا ہوا ہے, وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے, سامنے نہ آ جائے. اس سے ڈر لگ رہا ہے مجھے. نہ مجھے جمہوریت سے ڈر ہے, نہ مجھے کمیونزم سے ڈر ہے, نہ مسلمانوں سے ڈر ہے. مجھے ڈر ہے اس آئین پیغمبر سے ڈر ہے. الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری. شیطان کو سب سے زیادہ ڈر اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ جو عدل لے کے آئے ہیں اس میں سب سے بڑا خواتین کے لیے عدل یہ ہے کہ یہ نظام ان کا محافظ بن کے آتا ہے. حافظ ناموس زن, ان کی عزت, ان کی آبرو, ان کی ناموس کا محافظ بن کے آتا ہے. اور آج دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم کا شکار خواتین ہیں. وہ ابھی سمجھ نہیں آتی, نہ مردوں کو آتی ہے, عقل پہ مردوں کی پردہ پڑا ہوا ہے, نہ خود خواتین کو آتی ہیں. وہ ویسے بھی بیچاری ناقص العقل ہیں, جلدی ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ جو اصل ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہ تو عورتوں کی ہو رہی ہے, سب سے بڑھ کر ان کی ہو رہی ہے. یہ موقع نہیں ہے اس پر بات کرنے کا, لیکن یہ کہ اقبال سب سے پہلے اس بات کو لے کے آئے, شیطان سے کلوایا ہے. الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری. اور پھر یہ کہ اس کے بعد معاشی جو عدل دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یعنی یہ سیاسی عدل بھی ہو گیا کہ یہ کسی فرعون کی زمین نہیں ہے, اللہ کی زمین ہے, سب اس میں مساوی تقسیم ہوگی. اور اسی میں وہ بات بھی آ گئی کہ یہ گویا جاگیردارانہ نظام کا کلا کما ہو گیا. ساری جو بھی ایک معاشی اونچ نیچ کی جو بنیاد بنتی ہے اس کی جڑ کٹ گئی. تو یہ سارا نظام, اس کے بارے میں جو آخری بات اس نے کہی, شیطان نے کہی ہے کہ یہ جو ہے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. کہ آج کا مومن اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میری بغل میں یہ اللہ کا ایک عادلانہ نظام بھی ہے جس کی تلاش میں نو انسانی گھوم رہی ہے, بھٹک رہی ہے, میں اسے اس کی جھلک دکھا دوں. تو اس حوالے سے آپ جب دیکھیں گے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا مقصد بعثت بیان ہوا ہے, اس کے ساتھ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر آیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, سورہ صف میں بھی ہے, اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی سورہ توبہ میں بھی مضمون ہے. وہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا, خواہ یہ بات ان کافروں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. اب آپ اس مصر سے نکلیں, اس اصول کو سمجھنے کے بعد مدینے آ جائیں, حجاز آ جائیں, مکہ مدینہ آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو جس سال آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی پیدائش کے سال, یہ مکے پہ جو حملہ ہوا ہے, وہ جو اصحاب فیل آئے تھے, تو اس کے پیچھے بھی در حقیقت چونکہ شیطان اس کو اندازہ تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا آخری نبی نے آنا ہے, تو یہ ساری کاروائی در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یوں سمجھیے کہ وہاں پہ ایک بڑا ہنگامہ برپا کرنا, اور خاص طور پہ ہاتھی لے کے آنا. ہاتھیوں کا عرب کے ریگستان میں چلنا ممکن ہے, وہ ہاتھی تو وہاں پہ تو اونٹ تو چل سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کو تاریخ میں معلومات مل جائیں گی کہ اس کے لیے یمن سے لے کے اور مکے تک جہاں ایسی ریت آتی تھی کہ جس میں ہاتھی دھنسنے لگے اس کا پاؤں, کیونکہ وہ اس کے لیے ریگستان کے لیے تو بنا نہیں ہے, وہاں اسپیشل پتھر کی سڑک بنائی جاتی تھی جس کے اوپر وہ ہاتھی گزارے جاتے تھے. اور مقصود یہ تھا کہ وہ آ کے چنگاڑیں, شور مچائیں, وہ اس کی زور گرج ہو, دھڑ اس کی زور کی آواز آئے, جس کے نتیجے میں وضع حمل ہو جائے, ابارشن ہو جائے. یہ اس کے پیش نظر سازش تھی. یہ اتنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ جو کسی نے عربی نے جا کے اس کے معبد میں ٹٹی کر دی تھی اور وہ انتقام لینے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کر کے, اور وہ کوئی اہتمام بھی تھوڑا ہاتھی لے کے, بھئی ہاتھی لے کے آنے کی کیا ضرورت ہے, جب تم اتنا بڑا لشکر جرار لے کے آ رہے ہو تو اب ہاتھی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہاتھیوں کو لے کے آنا, اس کے پیچھے خاص ایک سوچ تھی, ایک سازش تھی, اس کو سمجھ لیجئے. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے اگر آپ بڑھیں, اور جو سب کو معلوم ہے, جو چھپا ہوا نہیں ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کس نے کی, چکی گرا کے مارنے کی کوشش کس نے کی, وہ کون ہے, جادو کس نے کیا, کس نے جو ہے وہ کفار کو ابھارا, مشرکین مکہ سے سوالات کس نے پوچھوائے, ان کے پیچھے اصل جو ہے وہ ہاتھ کس کا تھا,
اور ان سازشوں اور خاص طور پہ غزوہ احزاب کے پیچھے کس کی سازش کار فرما تھی؟ تو آپ کو سب کے پیچھے یہودی ذہن کار فرما نظر آئے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب وہاں سے ایک چھلانگ لگائیے. وہ جو بھی دین وہاں پہ قائم ہوا اس کے قیام کے بعد اس کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور خاص طور پہ پہلی جو جھوٹے نبی کھڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری سازشوں کا کلا کما کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ نور اپنی پوری شان کے ساتھ ظہور پذیر ہوا. یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 10 سال ہیں، ان میں بھی وہ پوری جو ہے آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا کام. لیکن اس کے بعد پھر سازشیں کامیاب ہونا شروع ہوئیں. عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ اور پھر اس نے جو بھی ہنگامہ شروع کیا وہ ایک انٹرنل سبوٹیج ہوا، وگرنہ پوری دنیا میں وہ نور پھیل جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہودی سازشیں کامیاب ہوئی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب یہ ہونا ہے آخری دور میں آ کے حضور نے اس کی بشارتیں دی ہیں، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. وہ میں حدیثیں یہاں پہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. چونکہ اقبال کے وہ والے اشعار سنائے ہیں تو یہاں اس موقع پہ وہی اقبال ہی کا سہارا لے لیتے ہیں، بات جلدی خط نکل جائے گی کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. ایک فرعون وہ تھا جس نے مصر میں ظلم مچایا ہوا تھا، ایک آج ظلم ہے پوری دنیا میں. یہ ساری ظلمت کی رات بھاگ جائے گی اور آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور یہ وہ شے ہے جس سے پوری دنیا آج ڈر رہی ہے. یعنی وہ امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن اس سے پوچھیے آپ کو خطرہ کس بات کا ہے؟ ٹیررزم کا. ٹیررزم کیا ہے؟ فنڈامنٹلزم ہے. فنڈامنٹلزم کیا ہے؟ پولیٹیکل اسلام ہے. سمجھ آگئی بات؟ ایکویشن بہت سادہ ہے. آپ کو خطرہ کس بات کا ہے جی؟ ٹیررزم کا ہے. ٹیررزم کیا ہے جی؟ یہ فنڈامنٹلزم ہے. یہ فنڈامنٹلزم کسے کہتے ہیں جی؟ یہ پولیٹیکل کانسیپٹ آف اسلام کو کہتے ہیں. تو اگر آپ نماز روزے حج زکوٰۃ تک محدود رہتے ہیں تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سیاسی عدل کی بات کریں، معاشی عدل کی بات کریں، سماجی عدل کی بات کریں، یہ آپ کو بنا دیتا ہے فنڈامنٹلسٹ. جب یہ آپ کو فنڈامنٹلسٹ بنا دیتا ہے تو آپ پوٹینشیل ٹیررسٹ ہیں. آپ سے خطرہ ہے. آپ کے پاس گن ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے نظام کو نہیں مان رہے ہیں، آپ ہمارے نظام کو تھریٹن کر رہے ہیں. ہمیں آپ سے خطرہ ہے. یہ خطرہ فرعون کو جو ہے بنی اسرائیل سے تھا. آج اس امت مسلمہ سے یہ خطرہ وقت کا چودھری محسوس کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اس نے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ان کو انگیج کرنے کے لیے مختلف جو ہے اپنے پپٹس ہیں اور اپنے جو بھی وہ کٹ پتلیاں ہیں وہ کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہیں. کبھی وہ آپ نے دیکھا بوسنیا کوسووا میں جو کچھ ہوا، پھر جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانوں کی. عراق اور افغانستان ذرا کمزور تھے تو وہاں خود تشریف فرما ہو گئے وقت کے فرعون. اور اب یہ ہے کہ آپ نے برما میں جو کچھ دیکھا ہے، اب یہ سمجھ لیں کہ اس سے قریب ترین کا منصوبہ ہے جو ہندوستان میں کھچڑی پک رہی ہے. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی سے اس پس منظر میں چلے جائیں کہ ہندوؤں کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں اس وقت ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. اصل سازش کس کی ہے؟ یہود کی. اور یہود کے اعلی کار کون ہیں؟ اس وقت امریکہ کے سر کے اوپر سوار یہودی ہیں. اور ان کے ہاتھوں میں ہندو کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو ہندوؤں کی اپنے بھی ایک خناس ہے. ظاہر ہے وہ کوئی بیماری تو اندر ہوتی ہے نا جس کو شیطان بڑکا دیتا ہے. کچھ میرے اندر ہوگا جس کو وہ بڑھاوا دے دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی شیطان پمپ کرتا ہے. تو پمپ کہاں کرتا ہے؟ جہاں امکان ہوتا ہے وہاں کرے گا نا. جہاں امکان ہی نہیں تو کیا پمپنگ کرے گا. اس لیے کہ جب اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو وہ تھوتنی ہٹا دیتا ہے، جب نہ کریں تو تب آپ کے جذبات ہیجان میں ہوتے ہیں تو اس کو بھی موقع ملتا ہے پمپ کرنے کا. تو وہ کیفیت سمجھ لیں جو ہندوؤں کی ہے. ہندو جو خاص طور پر یہ آپ نے سنا جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے اور سنگھ پریوار ہے جن کے مختلف شیڈز ہیں، انہی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے بی جے پی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ہندوستان میں. اور یہ طاقت، اس کے جو ڈانڈے ہیں یہ اس طاقت کے ساتھ ملتے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ برسر پیکار ہے. مرہٹا طاقت
یہ جو مراٹھے ہیں ان کا بھی کوئی اپنا ایک یعنی بڑے لڑاکا قوم ہے، بڑا پوٹینشل ہے اور بڑی طاقت، اور انہوں نے مطلب ان کے اندر ایک مزاحمت کی طاقت ہے۔ اورنگزیب جیسے بادشاہ کو مسلسل زچ کر کے رکھا، اسے میرا خیال ہے دہلی رہنا نصیب نہیں ہوا، یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ان کی چھیڑکاریاں جاری رہیں۔ ان کی سوچ یہ کہ یہ جو ہندوستان ہے، دھرتی ماتا، آپ نے سنا ہوگا یہ جے ہند یا دھرتی، وہ جے ہند اسی سے نکلا کہ یہ ماں کی طرح ہے، یہ دھرتی ماتا۔ تو یہ جو دھرتی ماتا ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے، دیومالائی سرزمین ہے، دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ یہ خاص طور پہ جو ہمالیہ سے نیچے یہ سارا علاقہ ہے تو یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ یہ دیوتاؤں کی سرزمین اس نے دے دی ہے، منتقل کر دی ہے، سپرد کر دی ہے دیوتاؤں نے اپنے ماننے والوں کو۔ ماننے والے کون ہیں؟ ہندو۔ اب جو ان کو مانتا نہیں اور یہاں رہتا ہے وہ در حقیقت پلید ہے، ناپاک ہے، اور اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ وہ مذہبی سوچ تھی جس نے ان کو مسلسل اورنگزیب کے ساتھ مزاحمت پر مجبور کیا تھا۔ پھر اورنگزیب نے اپنے طور پر ان کا کافی ناطقہ بند کیا، ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کی، توڑی، لیکن بالکل ختم نہیں کر سکا، دبانے میں کامیاب رہا۔ اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی ہے، یہ طاقت پھر ابھری ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ والا جو معاملہ، خاص طور پہ اس کا یہ جسٹس اور عدل والا معاملہ ہندوستان میں جس شخصیت نے سب سے بھرپور طور پر سب سے پہلے سمجھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مرہٹا طاقت کے اس ابھار کو بھی دیکھا، اور انہیں یہ بھی نظر آیا کہ ہماری مرکزی حکومت یعنی مغلیہ حکومت اس کو روک نہیں سکے گی، مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور ہندی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو آمادہ کیا۔ یہ جو احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا، اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو جن کی سوچ کار فرما ہے، اس کے پیچھے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہے۔ انہوں نے انہیں دعوت دی اور بہرحال احمد شاہ ابدالی نے آ کے ان کی طاقت کا زور توڑا ہے۔ وگرنہ یہ کہ یہ اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو جاتا، اور وہ جو ہو جاتا وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسپین میں مسلمان بیک وقت داخل ہوئے ہیں سن 93 ہجری میں، اور 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ہندوستان میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں جیسے کہ اسپین سے خاتمہ ہوا تھا۔ تو بہرحال احمد شاہ ابدالی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمان کا تحفظ کیا اور اس مرہٹا طاقت کا سر کچلا۔ البتہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر منظم ہو گئے، اور اب ان کے منظم ہونے کا دور ہے آج سے یوں سمجھ لیجئے تقریباً 80 سال 90 سال پہلے جب خاکسار تحریک اٹھی ہے تو ہندوؤں کو ایک خوف محسوس ہوا، کیونکہ یہ تقریباً سیمی ملیٹنٹ قسم کی ایک تحریک تھی۔ بیلچا ہے تو بہرحال بیلچا بھی ایک درجے کا ہتھیار تو ہے ہی، اور اس کے اندر پھر یہ کہ چپراس چپ بھی ہے، یعنی ایک فوجی ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے۔ اس سے ہندو نے ایک خوف محسوس کیا، اس کے ری ایکشن میں انہوں نے ایک ویسی ہی جماعت بنائی RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، اور وہ بھی ایک سیمی ملیٹنٹ قسم کی جماعت، اور اس کی انہوں نے تشکیل کی، اور اس میں وہ والنٹیئرز لیتے تھے جو شادی بھی نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو ہمہ وقتی تحریک کے لیے وقف کر دیں، اور ان کو بالکل ایسے نہیں کہ کوئی تنخواہ دار ہوں گے۔ اس کا اگر نقشہ ہو تو اب ہندو ہیں وہ بات کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ وہ یعنی اپنا آپ کو ایسے وقف کر دیتے تھے جیسے اصحاب صفہ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، وہ شادی تک نہیں کرنی۔ اور اس کے دو کیڈرز ہوتے تھے، ایک چالک ہے ایک پرچارک ہے۔ پرچارک ان کے مبلغین جو باقی لوگوں کو ہندوتوا کی جو ہے وہ دعوت دینے والے، ابھارنے والے، مذہب کے لیے کھڑا کرنے والے، اور چالک وہ ہیں جو ان کے منتظمین ہیں، ناظم وغیرہ جو ان کو چلانے والے اور چال چلانے والے، یہ چالک ہیں۔ جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا۔ جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تو وہ پھر اب اس میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے مودی صاحب نے شادی کی ہوئی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہوئی ہے، بتائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہی چکر ہے سارا جو ان کا جو نیوکلس ہے، پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ مرہٹا طاقت جس نے پھر RSS کی صورت اختیار کر لی،
اور اس وقت ان کے جنون کی کیفیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو، پہلے تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. طاقت اگر ان کی دیکھنی ہو تو بابری مسجد کی شہادت دیکھیں. کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر ہے، اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں والنٹیئرز کو لے کے نکلتے ہیں. اچھا آپ ذرا سوچئے، آپ 1000 آدمی کو مشتعل کر کے لے کے آئیں نا سڑک پہ، وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا؟ وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا. لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں، کوئی جلاؤ نہیں، کوئی گھیراؤ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں. ایودھیا گئے ہیں، مسجد گرایا، واپس آ گئے ہیں. جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا کیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. اس حد تک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہے، تو وہ ہندوستانی اینکر سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا، وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے، پاگل جنونی لگتے نا. تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں، یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے، یہ معاشرے کو کسی رخ پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے. انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شے پسند کی جاتی ہے، ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا، لوگ کیا پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اینکر، تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے، معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ اس راشٹریہ سیوک سنگھ نے کیا ہے. اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے، نریندر مودی الیکشن جیتا جو پوری دنیا میں بین تھا، ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ. اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، امریکہ میں تو اس کا داخلہ منع تھا. تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جتا دیا. اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے؟ ہندو، صرف ہندو کے لیے. لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کے 2 استھان، قبرستان یا پاکستان، یا تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی. لیکن ان کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے؟ پاکستان کو بھی ختم کر کے، جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا، پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے. یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے. لیکن پہلے مرحلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت آئین سازی میں، چونکہ ہندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے، وہ عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے، یعنی برابر کے شہری ہیں. یہ چیز وہ اس کمیونٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنا، وہ اپنے آئین کے اندر اس شے کو گوارا کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے کبھی اپنے اس آئین کو نہیں مانا ہے. گاندھی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فرد ہے، اس نے قتل کیا ہے. اسے بڑی ناراضگی تھی کہ گاندھی نے یہ چیز کی کیوں ہے، مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دیے ہیں، اس لیے قتل کرا دیا. وہ اس آئین کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے. اور اس تبدیلی کے راستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے، 2/3 اکثریت. کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں، شاید 29 ہیں یا 30 ہیں، ان میں سے آدھی ریاستیں اس ترمیم کے حق میں ہوں، وہاں اکثریت آپ کو حاصل ہو، تو 22 میں اکثریت حاصل ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں. دوسرا ان کی ایک، جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے، تو ان کی لوک سبھا ہے، قومی اسمبلی، اور اوپر راجیہ سبھا ہے. تو راجیہ سبھا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری، جو ہے وہ وہاں سے صوبوں سے، وہ تو ان کے اکثریت ہو ہی جائے گی. لوک سبھا میں انہیں 2/3 اکثریت چاہیے. یہ آخری رکاوٹ ہے. جس دن یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے؟ اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ سارے نان ہندو، کیا مسلم، کیا کرسچن، کیا بدھ، جو بھی ہیں باقی سارے، وہ ہندوستان کے شہری ہی نہیں رہیں گے. جب وہ شہری ہی نہیں رہیں گے تو وہ کوئی شے پوزیس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے. آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ اس زمین، اس ملک کے
شہری ہوں. آپ کا رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنے کا حق تب تک ہے معتبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں. آپ شہری ہی نہیں رہے تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں. اور غلام بہرحال وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے. وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپوں میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے. وہ تو پھر آقا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ شہری رہیں گے نہیں، اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی. بالکل غلام والا سٹیٹس جو عرب میں تھا. اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے، لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں. وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ان کے شہری حقوق ساقط کیے جا چکے ہیں، اور وہ خبریں آپ پڑھ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا، اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہے. اور یہاں آ کے اب جو جوڑ جوڑتا ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ، اس کو سمجھ لیں. ہندوستان کے ہندوؤں کے اس ناپاک ارادے کی راہ میں واحد مزاحمت اگر کوئی ہے تو وہ ایٹمی پاکستان. اور دوسری طرف کچھ ایسے ہی ارادے مشرق وسطیٰ میں یہودی رکھتے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانا. اور 1967 میں بن گوریان یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں اب عربوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر 67 میں مسئلہ نہیں تھا تو اب تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نہ عراق میں جان رہی ہے، نہ شام میں جان رہی ہے، نہ کسی اور میں جان رہی ہے. ایک وہ سعودی عرب والے تو اب دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا ہے. تو بن گوریان نے 67 میں کہا کہ ہمارے لیے خطرہ صرف پاکستان میں. اس کی دو وجوہات، ایک اس کی نظریاتی اساس کلمہ، اور اس کی پوری فکری بیک گراؤنڈ مجدد الفسانی سے لے کر علامہ اقبال تک. یہ دو قومی نظریہ کوئی ایک دن میں تو نہیں بن گیا. یہ کوئی 1940 کی پیداوار تو نہیں ہے. یہ تو جو مجدد الفسانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو جس طرح اس وحدت ادیان کے بت کو پاش کیا ہے، تو وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی تھی. ہندو مسلم ایک وحدت میں سمو ہی نہیں سکتے. یہ دو جداگانہ قومیں علیحدہ تشخص ہیں. انہوں نے اتباع سنت پہ جو زور دیا ہے، تو مسلمان جب سنت کی پیروی کرے گا تو اس کا جداگانہ تشخص قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بالکل ایک علیحدہ شناخت کے عامل ایک شخصیت بن کے سامنے آئے گی. تو اس کی بنیاد رکھنے والے مجدد الفسانی ہیں. پھر مختلف شخصیات نے اسے پروان چڑھایا. اس میں علی گڑھ کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. پھر یہ کہ قائد اعظم علامہ اقبال، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہاں سے سمجھ لینا چاہیے. تو ایک اس کی نظریاتی اساس، اور دوسرا اس کی فوجی طاقت. اور اب میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی نے اس طاقت میں کئی گنا اضافہ کر دیا. اب اسرائیل تک مار میں آ گئے. تو اس کے اور اس نے اگر مسجد اقصیٰ گرانی ہو، اس نے اگر مدینے پہ قبضہ کرنا ہو، تو پورے عالم اسلام میں اسے خطرہ کہاں سے ہوگا؟ تو اب یہ دونوں پرانے دوستوں کی پھر بیماری بھی ایک ہو گئی نا، مسئلہ بھی ایک تکلیف دہ کانٹا ایک بن گیا. پرانے دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو برہمن، یہ در حقیقت ابراہم کی بگڑی ہوئی، ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اس کو کچھ چیزیں تقویت بھی دیتی ہیں. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو یہ یہودی ہیں، یہ انہی کی نسل میں سے حضرت یعقوب ان کے پوتے ہیں، اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں انہی بنی اسرائیل، ان کے کچھ قبیلے کھو گئے تھے 3000 سال آج سے پہلے، گم ہو گئے تاریخ میں، معلوم نہیں کدھر گئے، کہاں جا کے آباد ہوئے. تو وہ جب گم ہو گئے ہیں تو ایک خیال یہ ہے کہ انہی میں سے، انہی کھوئے ہوئے قبیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک رائے اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید یہ حضرت یعقوب کے ایک بڑے بھائی بھی تھے، عیس یا عیسو ان کا نام تھا، اور یہ جڑواں تھے. وہ پہلے پیدا ہوئے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے یعقوب عقب میں آنے والا، بعد آنے والا. تو وہ ان کی اولاد کا ذکر ہی نہیں، یہودیوں نے گم ہی کر دی وہ نسل. تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید ان میں سے ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ چیزیں ان میں بڑی مشترک ہیں. ان مشترک چیزوں کو نوٹ کر لیجئے. مثلاً دیکھیے، یہ سب کو معلوم ہے ان کی بھی ایک گائے بڑی متبرک تھی، مقدس گائے ہوتی تھی ان کی. اور ہندوؤں میں بھی گائے کا کیا مقام و مرتبہ ہے. پھر پیلا رنگ ادھر اور پیلا رنگ ادھر. پھر جو ان کا مجرم تھا سامری، اس کو جو سزا ملی لا مساس، چھونا نہیں. یہ اپنے مجرم کو جو سزا دیتے ہیں اچھوت، کہ کوئی اس کو چھوئے نہ، کوئی اس کے قریب نہ جائے، اسے بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دو.
پھر جو سامری کا بچڑا تھا اس کو آگ میں جلا کر اس کی خاک کو دریا میں بہا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ اپنے مردے کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. سود خوری ایک جیسی، سازشیں اور عزائم وہ بھی اس میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک. یہ دونوں ان کے بہت ساری چیزیں اس طرح کے مشترک ہیں جس وجہ سے یہ کہ ایک تو یہ درد بھی ایک جیسا ہو گیا، بیماری بھی دونوں کو ایک ہی لگ گئی. اور بالکل جیسے مشرکین مکہ اور جو بنو قریظہ اور جو بنو نذیر خیبر کے جو یہودی تھے ان کا جس طرح آپس میں اتحاد بن گیا تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، ایک ایسا ہی اتحاد اس موقع پر آ کر یہ ساری جو اینٹی اسلام طاقتیں ہیں ان کا بن گیا ہے پاکستان کے خلاف. اور اس میں اب ہندوستان کے ان عزائم یا ہندوؤں کے ان عزائم کو دیکھتے ہوئے یہودیوں نے بڑے آرام کے ساتھ انہیں آگے لگا لیا ہے. اب یہ جس طرح کی انہوں نے کہا جی وہاں پہ ٹیررسٹ تھے جن کے کیمپوں پر ہم نے حملہ کیا ہے، تو ایسے ہی ٹیررسٹ غزہ میں بھی ہوتے ہیں جن کے کیمپوں پر حملہ کرنے کے ڈھونگ رچا کر شہریوں کو مارا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے. البتہ اسرائیل ہے، اس کے پاس ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے، اور ہندوستان بیچارہ ہندوستان ہے، وہ ایک کوا دو درخت اور ایک گائے مار سکتا ہے، وہ مار کے کہتا ہے جی سرجیکل سٹرائک کر لی. لیکن انہوں نے نقل انہی کی اتاری ہے، اپنے بڑے بھائیوں کی یا چھوٹے بھائیوں کی جو بھی ہیں ان کی ہی نقل اتاری ہے. تو اس حوالے سے جو اس وقت عالمی سازش ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہودی نہیں چاہتے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اور وہ جو آئین پیغمبر ہے وہ دنیا کے سامنے آشکارا ہو. انہیں خطرہ ہے اس کے آشکارا ہونے سے تو پاکستان سے ہے، جو اسلام کے نام پر بنا، جو کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا، جو جس کی بنیاد میں دو قومی نظریہ ہے. خطرہ یہاں سے ہے، اور اس خطرے کا کلا کما کرنے کے لیے وہ اب اس وقت بالکل اپنی آخری درجے کی پلاننگ میں پہنچ چکے ہیں. اس سب کو جمع کر کے دیکھیں جو بھی ابھی تک بات ہمارے سامنے آئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جنگ رک نہیں سکتی. یہ جو پروسیس انیشیٹ ہوا ہے اور بالکل حادثاتی طور پر ہوا ہے، یہ نہ مودی جی کو پتا تھا کہ اتنا کچھ ہو جانا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے تجزیہ کاروں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو جانا ہے. وہ تو بس ہمیں غصہ آ گیا. ایک رات انہوں نے حملہ کیا اور پھر حملہ ہی نہیں کیا، اس کے بعد جا کے شور بڑا برا مچایا. وہ ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن جس طرح انہوں نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، شور مچا دیا. اوپر یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویسے ہی ہمارے اوپر کافی سارے الزامات ہیں کہ سوسائٹیاں بناتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی سے فرصت ملے تو کوئی ملکی دفاع کا بھی سوچیں، حکومتیں گراتے ہیں، تو آخر لوگوں کو بھی دکھانا تھا، نہیں جہاز بھی گرا لیتے ہیں، تو اب وہ گرا لیے. اور اب یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس شے نے مودی جی کے لیے الیکشن جیتنا مشکل، 2/3 اکثریت تو بہت دور کی بات ہے، جیتنا مشکل کر دیا. اور ان کے سارے 80 سالہ منصوبہ جب یوں سمجھے لبے بام پہنچ گئے تو وہ تش تش بام ہونے کو آ گیا، اور یہ کہ وہ ناکامی سے دوچار ہونے کے قریب ہو گیا. ہندو اسے کیسے گوارا کرے گا؟ وہاں کے سیکولر طبقات کی بات نہیں کر رہا میں، وہاں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی بات، ان جنونی ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. وہ کیسے اسے گوارا کریں گے؟ اور جس نے ہمیں سبق سکھانا ہے وہ کیسے گوارا کرے گا؟ اور جس کے عالمی منصوبے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے راستے میں ہم مزاحم ہیں وہ کیسے گوارا کرے گا؟ تو یہ سارے انڈیکیٹر بتا رہے ہیں کہ یہ بات رکنے والی نہیں ہے، یہ آگے ہی بڑھنے والی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کروں کہ اگر پچھلے 20 سال کو ہم دیکھیں، اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے اللہ نے ہمیں بڑی مدد دی ہے. ہم نے مہاجرین کا مسئلہ سیٹل کر لیا، بہت بڑی کامیابی ہے. ایک نوزائیدہ ریاست، اس کا نظام چلا لیا، بہت بڑی کامیابی ہے. 65 میں اللہ نے ہمیں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں دفاع کرنے کا جو ہے موقع دے دیا، بہت بڑی کامیابی ہے. 71 میں ملک گنوا دیا، پر پھر بھی جو بچ گیا وہ بھی بہت اللہ نے کامیابی دے دی. ایٹم بم بنا لیا، بہت بڑی کامیابی ہے. روس جیسی طاقت کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا، بہت بڑی کامیابی ہے. گرم پانیوں تک نہیں آنے دیا، بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد پھر مایوسیوں کا دور ہے. یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ہمارے لیے ابھی تک تو بے غیرتی کی صدی ثابت ہوئی تھی. اکتوبر 99 میں پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، اور وہ تو ایسے ان کی نیت کیا تھی اللہ ہی بہتر جانے، لیکن
ان کا دور ایسا نحس ثابت ہوا کہ ہم دنیا میں منہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہے، کہ کسی کے ساتھ نظریں چار کرنے جوگے نہیں رہے۔ اس عرصے میں ہم نے بہنیں بیچی ہیں، اپنے جوان بیچے ہیں، کوئی ریاست اتنی مطلب کمینگی پہ نہیں اتر آتی اپنے شہریوں کے ضمن میں جتنی کمینگی پہ ہم اترے ہیں۔ ہم نے سفیر بیچے ہیں۔ آپ کسی ملک کو تسلیم کرتے ہیں اس کی حکومت کو، تب اس کا سفیر آپ کے ہاں ہوتا ہے، سفارتی آداب ہوتے ہیں، سفارتی ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ ہم نے ہر شے پاؤں تلے روندی ہے۔ وہ یو ٹرن جو تھا وہ کوئی صرف ایک پالیسی سے یو ٹرن نہیں تھا، وہ عزت سے، غیرت سے، ہر شے سے یو ٹرن تھا۔ اور اس پورے اس 20 سالہ عرصے میں یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جس نے ہمیں کچھ تھوڑا فخر کرنے کے قابل بنایا ہے، جو ہم نے ان کے جہاز گرا لیے، اور واقعی یہ کہ بڑے عرصے کے بعد لوگوں کے چہروں پہ رونق آئی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ انڈیکیشن تو ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لیڈرشپ کو جرأت مند بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے نا۔ یہاں بھی جو ذکر ہے، اللہ نے ارادہ کیا کہ مظلوم قوم پر احسان کرے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلا، اور جب ایسا ہو، یعنی اب ایک لیڈر تیار کرنا ہے ہم نے۔ وہ لیڈر، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سارے حالات و واقعات بن رہے ہیں، ان کا ایک ظاہر ہے، لیکن ان کا ایک باطن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے لیڈر کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے جو مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کو غلبہ عطا کرے گا، حضرت مہدی۔ تو کیا یہ ساری کفریہ طاقتیں اس لیے اکٹھی ہو رہی ہیں کہ جیسے اصحاب فیل مکے پہ چڑھ آئے تھے، ایسے ہی مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی جائے تاکہ اس لیڈر کا راستہ روکا جائے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنا نور پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اب بات کہاں پہنچی؟ میں نے شروع میں کہا تھا اس سارے واقعے میں سبق کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے سبق ہے۔ ہمارا یقین کس پہ ہے؟ اللہ پر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں پر ہے۔ زمینی حقائق دیکھیں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں، کوئی کھڑے ہونے کی ہمارے اندر جو ہے وہ ہمت ہی نہیں۔ اور لیکن دوسری طرف اگر اللہ کے وعدوں کی طرف دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی طرف دیکھیں، تو ان کی پیشن گوئیاں ہمارا ایمان ہے کہ پوری ہو کے رہنی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس پوری دنیا پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ اگر غالب ہونا ہے تو کسی ایک جگہ سے ہونا ہے، ابتدا تو کسی ایک جگہ سے ہوگی نا۔ وہ ایک جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور اس وطن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے۔ یہ کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، ترکیوں نے اپنی آزادی کا دفاع کیا ہے تو ترک نیشنلزم کی بنیاد پر کیا ہے۔ الجزائر نے آزادی حاصل کی، لیبیا نے آزادی حاصل کی، عربوں نے آزادی حاصل کی اپنے اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر۔ 67 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جمال عبد الناصر مصر کا بادشاہ صدر، پتہ ہے اس نے کیا نعرہ لگایا؟ نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں سے مقابلہ ہے، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں۔ اسے محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے پر فخر نہیں تھا، فرعون کے بیٹے ہونے پہ فخر تھا۔ اور اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ صدام کی طرف بھی منسوب کیے جاتے ہیں کہ اس نے بھی کہا تھا نحن ابناء نماردہ، نمرودوں کی اولاد ہے۔ تو یہ سب لوگ آزاد ہوئے، لیکن ان کے اسلام سے زیادہ ان کی پشت پر ان کا نیشنلزم تھا۔ یہ مسلمانان ہند ہیں صرف، کہ انہوں نے آزادی بھی حاصل کی تو کلمے کے نام پر کی۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ نہیں کہ عرب ہے تو مسلم لیگ میں آ، یا یہ کہ چودھری ہے تو مسلم لیگ میں آ، یا پنجابی ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا جب تک وہ کلمے کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ یہ کلمے کا حق کیا ہے؟
کلمے کا حق سمجھ لیجئے. اس سے پہلے صرف ہم نے کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا, اللہ نے ہماری حفاظت کی, ہماری مدد کی, ہمیں برکتیں دی. تھوڑا سا بیچ میں ٹھکائی بھی کرائی, بے عزت بھی کیا, یہ جو 20 سال گزرے ہیں. اب اگر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے نا ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر گزار بنو گے مزید دوں گا. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کلمے کا حق ادا کریں. کلمے کا حق کیا ہے؟ الہ کسی اور کو نہیں ماننا ہے. لا الہ, الہ کوئی اور نہیں ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ 3 معنی اس میں شامل ہیں. محبوب کوئی اور نہیں, اللہ سے بڑھ کر محبت کسی اور سے نہیں ہے. لا محبوب الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ان سے کہہ دیجئے یہ 8 محبتیں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں, مال, اولاد, رشتہ دار, بیویاں اور کاروبار, تجارت اور جو گھر بنائے ہیں, یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے, رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو تم وہ فاسق ہو جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بڑا فتویٰ یہ ہے, ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. تو پھر کلمے کا پہلا حق کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہو جائے؟ اللہ سے ہو جائے. اس کلمے کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا والہانہ محبت, اور دوسرا تقاضا امید, توقع, حاجت روائی اللہ کے سوا کسی سے نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی اور کو معبود اس کے ساتھ بنا کے مت اس کو پکارو. پکارتا آدمی کیوں ہے؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے نا. اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو, توقع نہ رکھو. اور تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی مانو نہ. الہ بمانا حاکم, الہ واحد, جیسے فرعون نے کہا الہ ہوں میں تمہارا, میں نہیں جانتا میرے سوا تمہارا کوئی الہ ہے. اور اس معنی میں الہ اور رب یہ معنی ہو جاتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اور افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا الہ بنا لیا, یعنی اس کا حکم مانتا ہے. تو حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں, یعنی حکم اللہ کا مانیں گے, اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے. یہ 3 شرطیں پوری کریں بنیادی طور پر تو یہ کلمے کا حق ادا ہوتا ہے, وگرنہ کلمے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اور اسی میں اس کو دوسرے انداز, چونکہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں, یعنی جب تک وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے کو بھی کرنا ہوتا ہے, دوسروں کو بھی کرنا ہوتا ہے, اور پوری دنیا کو بھی کرنا ہے مسلمانوں نے, اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب تک مسلمان یہ فریضہ ادا کرتے رہیں وہ کلمہ کا حق ادا کر رہے ہیں, اور اگر وہ کلمے کا حق ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا رہے گا. اور اگر اس فریضے سے کنی کترائیں, اسے چھوڑ دیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لے گا. بلکہ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں, پھر دعا کریں گے اللہ نہیں سنے گا, پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگیں گے اللہ نہیں مدد دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, گھر والوں سے بات کیے بغیر سیدھے مسجد چلے گئے. تو یہ غیر معمولی بات دیکھ کے وہ بھی سمجھ گئیں کہ کوئی بہت اہم واز کہنا ہے, تو وہ بھی سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں جا کے مسجد کے دیوار کے ساتھ کان لگا کے, اور وہاں پہ جو ہے وہ حضور نے خطبہ دیا, یا ایھا الناس, ہے لوگو, ان اللہ تعالیٰ یقول لکم, بے شک اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرماتا ہے کہ مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر, نیکی کا حکم کرو برائی سے روکو. قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم, کہ تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں. وتسالوننی فلا اعطیکم, مجھ سے مانگو میں عطا نہ کروں.
وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، اور مجھ سے تم مدد مانگو دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اندر، ٹھیک ہے ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی، ہمارے پاس طاقت بھی کچھ نہ کچھ آ گئی، ہم نے اپنی کیپیبلٹی بھی دکھا دی، لیکن یہ کہ کیا اس وقت ہم امریکہ، اسرائیل، انڈیا اس اطاعت کا مقابلہ کرنے کی مالی اور دنیاوی پوزیشن یا زمینی حقائق کی روشنی میں کسی پوزیشن میں ہیں؟ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی مدد کی بنیاد کیا بن سکتی ہے؟ ہم اللہ کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اور اگر اللہ ہماری مدد کرے گا فلا غالب لکم، پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو حاصل کیا ہوا کہ ہماری، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج بھی بڑی کیپیبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی بھی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری اصل طاقت ہماری نظریاتی طاقت ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا الہ، ہمارا رب، وہ سب سے علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں تو اصل طاقت تو دل کی طاقت ہوتی ہے، اصل طاقت تو سینے میں اگر اعتماد آ جائے، ول پاور آ جائے، قوت ارادی آ جائے، اصل طاقت تو وہ ہے۔ ایک واقعہ قرآن مجید میں یہودیوں کا بیان ہوا ہے، بنو نذیر کا، سورہ حشر میں، کہ انہوں نے بھی اپنی حفاظت کا بڑا سامان کیا تھا، گڑیاں بنائی تھیں، قلعے بنائے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو قرآن کہتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ان پر وہاں سے حملہ کیا کہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ جہاں جہاں سے سوچا تھا وہاں تو انتظامات کر دیے نا، جہاں سے سوچا ہی نہیں تھا وہاں سے اللہ نے حملہ کیا، اور وہ کہاں سے کیا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پہ رعب طاری کر دیا۔ جو بندہ جس کا دل ہل جائے اس کے ہاتھ میں بھی بندوق کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی، اور جنگ میں تو ہوتا ہی انیشیٹو ہے، جس نے پہل کر لی وہ کامیاب۔ تو وہ پہل کرنا تو اس کے لیے ہمت چاہیے نا، اس کے لیے دل چاہیے، اور جس کا دل ہلا ہوا ہو وہ کیسے پہل کرے گا؟ تو اللہ تو آپ کے دشمنوں کے دل ہلا سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، اور وہ کچھ کرنے جوگے ہی نہ رہیں۔ تو وہ اللہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، تو ہمیں اپنی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت، ہمارے جو سب سے بڑا جو ہمارا ذریعہ ہے، اس کی طرف اب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں یہ جنگ ٹل گئی، یہ بالکل نہیں ٹلنے والی، یہ ہو کے رہنی ہے، حالات و واقعات اس طرف لے کے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہو جائے ایٹمی ٹل جائے تو باقی روایتی تو ہو ہی کے رہنی ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بننا ہے، وہی ہے ہمارا مددگار، حامی و ناصر، لیکن اس کی مدد کو آواز دینے کے لیے ہمیں اس کا وفادار اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس ساری بات کا حاصل کیا ہے کہ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارا وقت بھی بہت نزدیک آ گیا، وہی وقت جو عراق میں آیا، وہی وقت جو افغانستان میں آیا، وہی وقت جو برما میں اور کوسووا میں آیا، جو لبنان اور فلسطین میں آیا، وہ جو شام میں آیا، وہ اب ہمارے بھی بہت قریب آ گیا۔ اس سے پہلے قوم یونس کی طرح توبہ طائب ہو جائیں، شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، جس کے آثار ظاہر ہوئے ہیں اس موقع پر۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ جو ابھی ہمیں ہلاشیری ملی ہے، اس کو ہمارے دینی سوچ میں کہتے ہیں پھر یہ استدراج ہے۔ جیسے ہم نے ان کو دانہ ڈال کے پیچھے لگا کے اپنی سرحد میں لا کے مارا ہے، یہ اللہ کی بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہلاشیری دیتا ہے، ایک دو آپ سے شکار کرواتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو ہمت پیدا ہو اور آپ پھر کسی اس سے بڑی حرکت کریں اور پھر پھنس جائیں۔ جیسے آپ نے پھنسایا ایسے ہی اللہ بھی پھنساتا ہے، یہی اللہ کی بھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ مگر یہ کہ بلکہ سورہ اعراف میں تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کی چال سے وہی لوگ نچنت ہوتے ہیں جنہوں نے بالآخر خسارہ اٹھانا ہو۔ تو ہم اگر اللہ کے وفادار نہیں ہوتے تو ان وقتی کامیابیوں پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم کسی بھی وقت گرفتار بلا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے توبہ طائب ہو کر اپنی بندگی کی اور اپنی اس کو الہ مان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری مملکت کی سطح پہ بھی ہم باقی سارے خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کو الہ مان کر، حاکم مان کر، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام عدل لے کے آئے ہیں اس کو غالب کر کے پوری دنیا کو ایک منظر وہ بھی تو دکھا دیں۔ ہم نے یہ تو دکھا دیا، جسچر دے دیا کہ ہم نے پائلٹ واپس کر دیا، اچھا کیا، مگر یہ کہ یہ بھی تو دکھا دے نا کہ ہمارے پاس نو انسانی کے لیے ایک رحمت والا نظام بھی ہے، رحمت کا پیغام بھی ہے، رحمت للعالمین لے کے آئے ہیں جس کو،
جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے اتارے گئے، اس پیغام کے ہم امین ہیں، جس کے بارے میں شیطان کا خیال ہے کہ یہ لوگوں سے پوشیدہ رہے اور تو بہت اچھا ہے، اگر ظاہر ہو گیا تو میری تو یہ سارا جو اندھیرا میں نے قائم کیا یہ چھٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔